کون کہتا ہے کہ عورت کو اسلام قید کرتا ہے؟ اسلام نے تو عورت کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ آزادی دی جو آج کی دنیا بھی نہیں دے سکی۔ کون کہتا ہے کہ اسلام دقیانوس ہے، پتھر کے زمانے کا مذہب ہے؟ اسلام تو بہت جدید ہے، بس ہم نے اسے سمجھا نہیں۔ اگر سیرت کی کتابیں اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کتنی با اختیار اور باوقار تھیں۔ وہ تجارت کرتی تھیں، کاروبار سنبھالتی تھیں، حتیٰ کہ نکاح کا پیغام بھی خود بھجوایا کرتی تھی۔ عورتیں رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر لیا کرتی تھیں۔ اگر شوہر سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ بھی حضور کی عدالت میں جا کر شکایت کرتی۔ گھروں میں خادم بھی رکھے ہوتے تھے، لیکن حیا کے دائرے کے اندر رہ کر۔ جو ان کی حدود تھی وہ حدود کو پامال نہیں کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کو طب اور علم سکھاتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن کی حافظہ تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کو جمع کرنے کا ذمہ دیا تھا وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامعہ مسجد میں لوگوں کو احادیث پڑھایا کرتی تھیں اور بہت زیادہ کتابوں کی مصنفہ تھیں۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اسلام نے عورت کو مکمل آزادی دی، مگر حدود کے اندر، جہاں حیا بھی ہے، عزت بھی اور وقار بھی۔ وہ اپنی زبان اور کردار سے اپنے خاندان کی عزت بڑھاتی تھی، نہ کہ اسے داغدار کرتی تھی۔ اس لیے اسلام کو دقیانوسی مت کہو، ذرا اسلام کا مطالعہ کرو۔